أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 407 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، انا یقیناً اللہ لا یغفر نہیں بخشے گا، ان یشرکا کے شرک کیا جائے، بھی اس کے ساتھ، ویغفر اور وہ بخش دے گا، ما جو دون ذالک اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا، ومن یشرک اور جو کوئی شرک کرے، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد تو تحقیق ضل وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا گمراہ ہونا دور کا۔ ترجمہ اس آیت کا یوں ہے، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تو بے شک وہ راستے سے دور جا پڑا۔ بزرگان محترم، سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ شرک سے کم تر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ تیسری یہ بات بتائی کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے۔ توحید دین اسلام کا بنیادی پیغام ہے، بنیادی سبق ہے، بلکہ دین اسلام کا یہ سب سے پہلا سبق ہے کہ اللہ کو ایک مان، اللہ کو ایک جان۔ وہی رب ذوالجلال ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، وہ بے نیاز ہے، وہ پاک ہے، بے عیب ہے، زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، وہ حی القیوم ہے، زندہ جاوید ہے۔ سب کے سب فنا ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، لیکن رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بنیادی سبق ہے۔ اور توحید کی ضد ہے شرک۔ شرک کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پلہ کسی اور کو سمجھنا، کہ اللہ کو جیسے سجدہ کیا جاتا ہے کسی اور کا بھی سجدہ کرنا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے کسی اور کی عبادت کرنا۔ اللہ کے برابر کوئی چیز دنیا میں نہیں رہ سکے، مثلہ شیء، اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں۔ زمین اتنی کشادہ ہے لیکن اللہ کے ہم پلہ نہیں، آسمان اتنا وسیع ہے، بلند ہے، لیکن اللہ کے ہم پلہ نہیں، سورج اتنا چمکدار اور روشن ہے مگر اللہ کے ہم پلہ نہیں، چاند کے اندر اتنی چادری موجود ہے مگر اللہ کے ہم پلہ نہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ساری چیزیں جو اپنے اعتبار سے اپنی اپنی جگہ بہت بڑی ہیں، مگر ان سب کا خالق اور مالک اللہ ہے جو تنہا ہے، اکیلا ہے، ایک سے بڑھ کر الہ کا تصور دین اسلام میں نہیں ہے۔ یہ توحید ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ اس کے پیدا کیے ہوئے انسان اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرے، شرک جس کو کہا جاتا ہے۔ اسی حقیقت کا اعلان اس آیت میں کیا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک، ہم جنس، ہم پلہ، اللہ کے برابر، اللہ کے مقام پر کسی اور کو لا کر کھڑا کر دیا جائے، یہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ جس کسی نے بھی شرک کیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کیا ہو، اسے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے، شرک کیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، توبہ کرو اور ندامت کے آنسو بہاؤ، پھر اللہ سے کہو کہ اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن اسی شرک کے ساتھ، اسی شرک کے ساتھ، اس گناہ کے ساتھ، اس نجاست اور خباثت کے ساتھ جو موت کے گھاٹ اترتا ہے، موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، پھر تو اس کی معافی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، کوئی معافی نہیں ہے اس کے بعد، اس کا بس ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کے ساتھ کیے گئے شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ شراب پی، اللہ نے معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف کرے گا، چاہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اور اگر نہیں چاہے گا تو معاف بھی نہیں ہو سکتا، تو رینجر معاملہ ہے، اس لیے بچنا ہی بہتر ہے۔ زنا کسی نے کیا، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، مگر شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گے۔ یہ اور بات ہے کہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لی اور پھر توحید کے ساتھ اس کی وفات ہو گئی، تو پھر تو یقیناً معاف کرنے کے قابل ہے۔ اور وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بڑی فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ ہدایت سے بہت دور جا کر گر جاتا ہے، ضلالت کے گڑھے میں گر جاتا ہے، ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو شرک سے بچاتا رہے۔ بعض مرتبہ ہم اپنی زبان سے کچھ کلمات ایسے کہہ دیتے ہیں جو شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ جب ہم دوسرے رشتوں میں احتیاط سے کام لیتے ہیں، سسرالی رشتوں میں، فلانی رشتوں میں بات کرنے سے پہلے غور کر لیتے ہیں کہ کہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب ہم آپس کے رشتوں کے بارے میں کوئی بات کہنے سے پہلے تول کر کہتے ہیں، تول کر بولتے ہیں، تو پھر اللہ کے معاملے یوں ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، احتیاط کریں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسا جملہ ہماری زبان سے نہ نکل جائے جو شرک کے مصداق ہو، شرک کے برابر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اسی توحید کے ساتھ ہم کو زندہ رکھے اور اسی توحید کے ساتھ ہم سب کی موت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ